ونی قسط نمبر 1۔ وہ دلہن کے روپ میں نہ جانے کب سے خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اور اس نے کبھی پہلے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت معلوم ہوا جب قاضی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ وہ اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونے والا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خون بہا میں آج ایک انجان شخص کے نکاح میں آئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے روایتوں کی بینٹ چڑھا دیا تھا۔ ماں تو سوتیلی تھی، لیکن باپ تو سگا تھا۔ دکھ تو اسے اپنے سگے باپ سے پہنچا تھا، حالانکہ باپ نے دوسری شادی کے بعد اس کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے والد سے اس ظلم کی توقع نہ تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس نے BA کیا تھا، لیکن یہ تعلیم اسے بچا نہ سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں مستغرق کہ ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا۔ شاہ میر اندر داخل ہوا۔ شاہ میر نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار بے دردی سے نوچ پھینکا تو وہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شاہ میر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ کس نے تمہیں میرے کمرے میں بٹھا دیا؟ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہو۔ شاہ میر غصے سے دھاڑا اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے تک لایا۔ وہ بیچاری اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی۔ اس نے دکھ اور کرب کے ساتھ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ شاہ میر سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ رنگ کا واسکوٹ پہنے بہت ہی وجیحہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ میر نے اسے برآمدے میں پٹخ دیا۔ نیچے مٹی تھی، وہ مٹی میں گر گئی۔ شاہ میر، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ماں ساجدہ نے کہا، جو کہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا دیا؟ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، شاہ میر نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے دلہن کی شکل کی طرف دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جھیل سی آنکھیں اور مڑی ہوئی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ سب کو حیران کر رہی تھی۔ وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال جوڑے سے کھل کر شانوں پر بکھر گئے تھے۔ اس کا دوپٹہ تو دروازے میں ہی اٹک کر اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اماں، میں نے ابا سے کہا تھا مجھے قاتل کی بہن نہیں قاتل چاہیے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی، شاہ میر بولا۔ بیٹا، یہ ہمارا نہیں، سرداروں کا فیصلہ تھا، اور سرداروں کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہی تھا، ساجدہ نے کہا۔ ہم سرداروں کے نوکر نہیں ہیں اماں، ہم بھی اچھے خاصے زمیندار ہیں، بھکاری ہم بھی نہیں کہ کسی کے آگے سر جھکا لیں۔ وہ چیخ کر بولا، بیٹا، اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ غلطی سے مرا۔ کوئی قبائلی جھگڑا تو تھا نہیں ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، بس ایک غلطی تھی، شاہ میر کی چچی سکینہ نے کہا۔ غلطی؟ اس کے بھائی نے میرے بھائی کے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ اسی وقت جاں بحق ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ چاچی، یہ غلطی نہیں، خون ہے، خون۔ شاہ میر کا غصہ عروج پر تھا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری پڑی تھی، نہ اسے اٹھانے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت کی تھی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سپنے سجا کر اپنے پیا دیس سدھارتی ہیں۔ اتنا برا سلوک کوئی دشمن نہیں کر سکتا، اور ہاں، وہ دشمنوں کے پاس ہی تو آئی تھی۔ وہاں موجود ایک خاتون کو ترس آ گیا، وہ اٹھی اور ایمان کو اٹھایا۔ شاہ میر، تھوڑا خدا ترسی کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو بیٹا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ زرینہ بی بی نے ایمان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بس کر دے زرینہ چچی، اگر آپ کا اپنا بیٹا اس طرح مارا گیا ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتی، شاہ میر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرینہ نے ایمان کو دوسرے کمرے میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹا، ابھی اسی وقت شاہ میر بہت غصے میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اور تم ہو ہی اتنی خوبصورت۔
کہ وہ کسی نہ کسی دن تمہاری محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، زرینہ نے پیار سے سمجھایا، لیکن ایمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ زرینہ اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ اسے کسی نے پانی اور کھانے کا پوچھا تک نہ تھا، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اسے پانی کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کے مارے اسے چکر آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد سکینہ کو احساس ہوا تو ایمان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لڑکی، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہم بھی انسان ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ ظلم تو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا تھا، پر خیر اب حساب برابر ہو گیا، سکینہ بی بی نے کہا۔ سکینہ بی بی کے جانے کے بعد اس نے نوالا منہ میں لیا تو زندگی کا احساس ہوا۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ توانائی بھی آئی۔ سامنے بھی پانی بھی پڑا تھا، اس نے پی لیا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے آج رات اسی کمرے میں اکیلا سونا پڑے گا، جس میں صرف ایک چارپائی رکھی تھی اور ایک لحاف تھا۔ شاہ میر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شاہ میر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا کوئی، جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ میر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پا کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی پیاری، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی۔ وہ سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح سویرے ساجدہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ۔ میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھال لے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میری کوکھ اجاڑ دی۔ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، کوئی من چاہی دلہن نہیں ہو تم، جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ ساجدہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم فراک سنبھالتے ہوئے اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شاہ میر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کام کے لیے اسے شاہ میر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شاہ میر بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیگ تک آئی۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ شاہ میر کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں شکر ادا کیا کہ شاہ میر کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی آئی جہاں اس نے رات بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا، اور پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے میں مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس ہے، وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک لڑکا، اور سکینہ جو اس کے شوہر کی چچی تھیں۔ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی شروع کرو۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند، جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی کر دیتی ہوں چائے پینے کے بعد۔ اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شاہ میر بھی آ گیا۔ اس نے سن لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چائے پینے کی، صفائی کرو، اس کی دوسری نند عافیہ بولی۔ شاہ میر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے مٹے مٹے اثرات تھے۔ سیاہ لمبے بال ایک شانے کو جھول رہے تھے۔ شاہ میر ایک پل کو کھو سا گیا۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی گھنی پلکیں تھیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھیں۔ اس کی جھیل سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے زیادہ نوٹ کیا جانے والا حصہ تھیں۔ دے دو چائے اسے، شاہ میر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی۔ شاہ میر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے چائے بھی نہیں پینے دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی۔ وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ میر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
چائے پینے کے بعد شاہ میر گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن باہر ہی رہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو کھانا بھی باہر کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کشش شام کو جلدی اسے گھر لے آئی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جاتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری ساری رات نیٹ میں موبائل چلاتے اور اس لیے اب وہ دیر سے سونے لگے تھے۔ شاہ میر بھی ساری ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کے کھانے کا وقت بھی وہ نکل جاتا اور پھر دیر بعد گھر دیر سے لوٹتا۔ آج بھی وہ کھانا کھا کے گیا تھا۔ اس کا غصہ قدرے کم تھا، یا پھر شاید آج ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلے بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شاہ میر نے ایمان کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے سن کر جان ہی نکل گئی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ پھر سے تو نہیں مارے گا اسے۔ وہ کمرے کے اندر آئی جہاں شاہ میر الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور بہت گھنی اور خوبصورت تھیں، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ پھر شاہ میر کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو ایک شانے کو ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس کے خوبصورت لمبے بال تھے۔ شاہ میر نے اس کے آگے کی ایک لٹ اپنے ہاتھوں میں لی تو اس نے نظر اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، لیکن اندر اندر سے اطمینان بھی آ رہا تھا کہ شاید شاہ میر اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا ہے۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ایمان روایتی بیویوں کی طرح دل ہی دل میں اس تعریف پر خوش ہوئی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور شاہ میر بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا۔ پڑھی لکھی ہو؟ شاہ میر نے پوچھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے، ایمان لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شہر میں رہتی تھی؟ شاہ میر نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں کے اسکول پر مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی، ایمان نے بتایا۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا، شاہ میر نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اس سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شاہ میر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آجو گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ ہے، آگ بھی جلائی ہوئی ہے، آگے سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شاہ میر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا۔ شاہ میر بولا، اگر آج نہیں آئے تو بس پھر ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا۔ قاسم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، شاہ میر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی۔ شاہ میر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا، پھر ایک دم سے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچیلا لباس تبدیل کیا،
جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور مطمئن تھی کہ شاہ میر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شاہ میر کی خدمتیں کرے گی اور اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرتیں بھول کر اس سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر اس کی زندگی حقیقت میں جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی تھی۔ شاہ میر ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے کہا۔ ویسے یہ بتا، تو آج رہ کہاں گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شاہ میر نے اس سے نظریں چرائیں۔ دیکھا یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ فرید نے کہا، کیا یہ سچ ہے شاہ میر؟ قاسم نے پوچھا تو شاہ میر نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا۔ تجھ جیسے بہادر لڑکے سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے گا۔ تو بھی نکلا نا وہی کمزور مرد، قاسم نے غصے سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شاہ میر نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فدا ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا، قاسم نے کہا۔ کون سی بات؟ شاہ میر نے کہا۔ دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی۔ آخر کوئی تو چکر ضرور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا اور تیرے سر پر تھوپ دیا اسے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کون اپنی بیٹی اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن یہ کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی؟ یقیناً بے غیرت لوگ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں۔ پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور رہ، قاسم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حامد نے کہا۔ بات تو صحیح ہے تمہاری، شاہ میر بولا۔ چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کر اس کی طرف بڑھائی، وہ چائے لپ کے پینے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن شاہ میر آج کہیں کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، اس کا یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پر سو گئی۔ وہ دیر سے واپس آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے دیکھا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا ہے اور میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شاہ میر کو قاسم کی باتیں یاد آئیں۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان سے کہا اور بتی بجھا کر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ ایمان اب اندھیرے میں کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔